ناول ٹارگٹ کوہوٹا، مصنف طارق اسماعیل ساگر، باب ISI۔ ساری دنیا کا پریس لاشوں پر امٹ پڑا۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز نے انہیں لاشوں کی تصاویر اتارنے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی تھی۔ ان کی ناز برداری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ بھارتی اعلیٰ حکام جرمن قونصل جنرل کے ساتھ اپنے دکھ کے جذبات شیئر کر رہے تھے اور مقتولین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیجی جا رہی تھی۔ اگلے روز جو پوسٹ مارٹم رپورٹ شائع ہوئی، اس میں بتایا گیا کہ دونوں سفارتکاروں کی موت اغوا کاروں کی گولیوں سے واقع ہوئی ہے جو انہوں نے پستولوں سے چلائی تھی، جبکہ 5 اغوا کار فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے ہیں۔ جامع تلاشی پر ان کی جیبوں سے زہریلے کیپسول اور اپنی تنصیب کے ثبوت کے شواہد بھی برآمد ہوئے ہیں، جو فی الوقت سیگائے راز میں رکھے جا رہے ہیں، کیونکہ بھارتی حکام کو ان کے ساتھیوں اور بھارت میں ان کے مددگاروں کی تلاش کرنا تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک وضاحتی بیان بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز نے اغوا کاروں پر قابو پانے کے لیے بہترین ممکنہ اقدامات کیے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اغوا کاروں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ان کے ساتھیوں کی رہائی سے پہلے ان کی شناخت ظاہر کی گئی تو وہ یرغمالیوں کو مار ڈالیں گے۔ افسوس، یہ خبر کسی طرح عالمی پریس کو مل گئی، جس نے حالات کی سنگینی کا احساس کیے بغیر خبر جاری کر کے اغوا کاروں کو مشتعل کر دیا۔ اغوا کاروں نے اپنے روایات پر عمل کیا، کیونکہ بلیک ستمبر کے اغوا کار اپنی صفاکی کے لیے عالمی شہرت رکھتے ہیں، اور ان کا منصوبہ یہی تھا کہ دونوں سفارتکاروں کو مار کر کسی موڑ پر اچانک اتر کر بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے بطور خاص اس بات کی ہدایت کی تھی کہ ٹریفک جوں کی توں چلتی رہے، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ بھیڑ میں غائب ہونا چاہتے تھے۔ ان کے خطرناک عزائم کو سمجھتے ہوئے راستے میں فرار کے جتنے بھی ممکنہ پوائنٹس ہو سکتے تھے، ان پر بھارتی کمانڈوز کو چھپا دیا گیا تھا۔ دوسری طرف ویگن میں محسوس انداز میں بے ہوش کرنے والی گیجٹ بھی چھپایا گیا تھا جو کام نہیں کر سکا، یا اس سے پہلے ہی اغوا کاروں نے اپنے گھناؤنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے مخصوص جگہ پر پہنچتے ہی اچانک سفارتکاروں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ جب سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے انہیں زندہ پکڑنے کے لیے حملہ کیا تو ان پر گولیاں چلا دی گئی، جس پر بعد ناخواستہ انہیں جوابی فائرنگ کر کے اغوا کاروں کو ہلاک کرنا پڑا۔ شاید ان لوگوں نے زندہ گرفتاری نہ دینے کا ارادہ کر رکھا تھا، کیونکہ ان سے زہریلے کیپسول بھی برآمد ہوئے تھے۔ بیان کے آخر میں جرمن حکومت کے 2 معزز شہریوں کی ہلاکت پر دلی رنج و غم کا اظہار کیا گیا، جبکہ اغوا کاروں کی اس بزدلانہ کارروائی کی زبردست مذمت کرتے ہوئے ساری دنیا سے اپیل کی گئی کہ دہشت گردی کے خلاف منظم ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی بتایا گیا تھا کہ مرنے والوں سے کچھ ایسے شواہد بھی برآمد ہوئے ہیں جن سے بھارت میں موجود ان کے مددگاروں کی گرفتاری میں مدد مل سکتی ہے۔ بہت جلد بھارتی حکومت اس سازش کی مکمل تفصیلات کا پتہ چلا لے گی۔ اسرائیلی حکومت نے بلیک ستمبر کی اس وحشیانہ کارروائی کی زبردست قسم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جرمنی حکومت کے ماضی میں ہائی جیکروں کے تئیں نرم رویے کی ہی وجہ سے بلیک ستمبر کا حوصلہ بڑھا اور اسے دوسری دہشت گردی پر آمادہ کیا۔ بیان کے آخر میں ساری دنیا سے اپیل بھی کی گئی کہ فلسطینیوں کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے خلاف عالمی سطح پر مشترکہ کارروائی کی جائے۔ اس بیان نے مائیکل گارڈ کو تلملا کر رکھ دیا تھا، لیکن فی الوقت اس کے پاس سوائے صبر کے کوئی اور چارہ نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ موساد ایک تیر سے کئی شکار کھیلے گی اور اب تو گیند راکھ کے کورٹ میں آ گیا تھا۔ اس نے فی الحال دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بلیک ستمبر کی طرف سے ایک مرتبہ بھی اس بزدلانہ ایکشن کی مذمت کی گئی تھی اور موساد پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ اس نے فلسطینیوں کو بدنام کرنے اور جرمنوں کو سزا دینے کے لیے بھارتی انٹیلی جنس کے ساتھ مل کر جو خونی ڈرامہ رچایا ہے، اس کا مثبت جواب وہ بہت جلد موساد کو دیں گے۔ اس بیان میں بھارتی انٹیلی جنس کو وارننگ دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اس نے جنگ کی ابتدا کر دی ہے اور اب وہ بھی میدان جنگ کی فریق بن چکی ہے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا بھر کے موثر اخبارات میں ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا اور اغوا کاروں کے ڈانڈے پاکستان سے ملانے کی کوشش کی گئی۔ یہ اس سمت اشارہ تھا کہ اب بھارتی حکام لوہا گرم دیکھ کر چوٹ کرنے جا رہے تھے۔ عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے انہیں یہودی میڈیا کا مکمل تعاون میسر تھا، اور دوسری طرف موساد پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے راہ کا ہر ممکن ساتھ دے رہی تھی۔ آج امریش پوری نے پہلی مرتبہ شدت سے موساد کی ضرورت کو محسوس کیا تھا۔
بھارت کے اعلیٰ سرکاری اور سول حلقوں میں موجود اس کے سورس کی اطلاعات کے مطابق اگلے یوم استقلال کی پریڈ پاکستانی فوج اس ایٹم بردار میزائل کا مظاہرہ کرنے جا رہی تھی جو پاکستانی سائنسدانوں نے اپنی محنت سے تیار کی۔ امریش پوری جانتا تھا کہ میزائل کی نمائش کے بعد اسے ملکی سطح پر کس ذلت کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ اس نے وزیر اعظم کی مقرر کردہ سیکورٹی کونسل کو یقین دہانی کروا رکھی تھی کہ بھارتی انٹیلیجنس بیورو نے پاکستان میں ایٹمی میزائل کی تیاری کی جو اطلاع پہنچائی ہے وہ غلط ہے۔ اسے یقین تھا کہ کینیڈا کے ایک پاکستانی نژاد تاجر کو ایٹمی سوئچوں کی سمگلنگ میں پھنسا کر گویا اس نے پاکستانی ایٹمی پروگرام ہی فیل کر دیا ہے، لیکن وہ احمقوں کی جنت میں رہتا تھا۔ اس نے KGB میں موجود اپنے دوستوں کی اس وارننگ کو بھی درخور اطلاع نہیں جانا تھا کہ ISI کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کرنا۔ مارشل سکاروف نے لینن گراڈ میں موجود KGB کے ہیڈ کوارٹر میں اس کا استقبال کرتے ہوئے ووڈکا کا جام ٹکرایا تو اسے ایک کونے میں لے جا کر کہا تھا کہ جنرل خان نے انہیں افغانستان میں تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے۔ اس نے امریش پوری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا کہ کامریڈ CIA خود اس کے سامنے خود کو بے بس سمجھتی ہے۔ یہ بہت مضبوط شخص ہے، ہمیشہ اس پر کڑی نظر رکھنا۔ انتہائی کم وسائل کے باوجود وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کچھ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریش پوری نے حقارت سے منہ موڑتے ہوئے کہا، کامریڈ مارشل سکاروف، ہمارا تجربہ ذرا مختلف ہے۔ میں نے 1971 میں ان کے دانت دیکھ اور گن لیے تھے۔ ہر شخص اپنے تجربے کے حوالے سے ہی کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زوردار قہقہ بلند کیا تھا۔ بادل نے ناخواستہ مارشل سکاروف کو اس کے قہقہے میں ساتھ دینا پڑا۔ دل ہی دل میں وہ امریش پوری کی اس حالت پر ترس کھا رہا تھا۔ شاید وہ مارشل سکاروف کی بات کو اہمیت دیتا، لیکن حال ہی میں اس نے کینیڈا میں پاکستانی انٹیلیجنس کو نیچا دکھا کر خاصی واہ وصول اور داد وصول کی تھی۔ جب کینیڈین RCMP نے اپنے اس بھارتی سورس کو پکڑا جو دراصل راہ کا ایجنٹ تھا اور اس کی طرف سے ملنے والی مسلسل اطلاعات کا تجزیہ کیا تو وہ لوگ اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ وسیم اقبال نے بڑی آسانی سے امریکن، کینیڈین اور بھارتی انٹیلیجنس کو بیوقوف بنا لیا تھا۔ RCMP والوں کو جلد ہی علم ہو گیا کہ ان کا مخبر جو اطلاعات ان تک پہنچاتا تھا وہ دراصل وہی اطلاعات ہوتی تھی جو وسیم اقبال چاہتا تھا کہ ان تک پہنچ جائے۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے راہ کے مخبر کو، جو اس کے دوست کے روپ میں اس سے چمٹا ہوا تھا، اپنے متعلق غلط فہمی کا شکار بنایا۔ اسے بڑے معصومانہ طریقے سے یقین دلاتا رہا کہ جیسے وہ واقعی پاکستان کے لیے بہت ضروری ایٹمی سامان خرید کر سمگل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب مخبر نے یہ خبر اپنی اصلی مالکان یعنی بھارتی ہائی کمیشن میں موجود راہ کے خصوصی سیل تک پہنچائی تو وہ خوشی سے اچھل پڑے اور راہ کا ڈائریکٹر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے براہ راست میدان میں اتر گیا تھا۔ جب جشن فتح کا نشہ اترا تو امریش پوری کو احساس ہوا کہ دراصل وہ اس خطۂ زمین پر سب سے بڑا گدھا ہے اور جتنی آسانی سے وہ بیوقوف بنا تھا شاید ہی کوئی اور انٹیلیجنس کمیونٹی کا آدمی بنا ہوگا۔ 3 دن تک وسیم اقبال نے FBI کو الجھائے رکھا۔ تیسرے روز جب وہ لوگ اسے لے کر وینکوور پہنچے اور اس لکڑی کے باکس کو کھول کر دیکھا جس میں اس نے مخبر کی اطلاعات کے مطابق ایٹمی سوئچ موجود ہیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں معمولی قسم کا بجلی کا سامان تھا، ایسا سامان جو جرمنی سے عموماً وسیم اقبال امپورٹ کرتا رہتا تھا۔ اس بات کا علم تو بھارت پہنچنے کے بعد امریش پوری کو ہوا کہ دراصل پاکستانی انٹیلیجنس نے اس کے سامنے وسیم اقبال کا چارہ ڈال کر اسے بیوقوف بنایا تھا۔ FBI راہ اور RCMP والے وسیم اقبال کے پیچھے لگے رہے اور وہ دانستہ اپنے خلاف فضا مشکوک بناتا رہا، جبکہ دوسری طرف پاکستانی انٹیلیجنس کے لوگوں نے بڑی آسانی سے اپنے کام کر لیا تھا، ان کی ناک کے نیچے اپنا کام کر کے بآسانی نکل گئے تھے۔ ISI کی طرف سے امریش پوری کے منہ پر یہ پہلا بھرپور تماچا تھا، اس کا تو دماغ ہی گھوم کر رہ گیا تھا۔ اس روز جب CBI کی طرف سے سیکورٹی کونسل کے چیئرمین کو مصدقہ اطلاع مل گئی کہ پاکستانی فوج کی طرف سے ایٹمی وار ہیڈ والے میزائل کا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے اور امریش پوری کو چیئرمین نے اپنی تشویش سے آگاہ کیا تو اسے پہلی مرتبہ مارشل سکاروف کی بات یاد آئی جس نے کہا تھا کہ ISI کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کرنا۔
23 مارچ کی وہ سالانہ پریڈ امریش پوری کے لیے ثانیہ بن کر گزری تھی، جس میں پاکستانی فوج کے انجینئرز نے بڑے فخر سے میزائل پیش کیا۔ خصوصی سیٹلائٹ کے ذریعے دہلی میں واقع راہ کے ہیڈ کوارٹر میں پاکستانی ٹی وی پر چلنے والی فلم دکھائی جا رہی تھی اور شرم سے امریش پوری کو اپنا آپ چھوٹا محسوس ہوتا لگ رہا تھا۔ پھر یہ شرم غصے میں تبدیل ہونے لگی۔ فلم کے خاتمے پر وہ مٹھیاں بھیجتا وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ اس کے ساتھی دیکھ رہے تھے کہ ان کا باس بہت زیادہ پریشان ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اس کی پریشانی کا سدباب کر سکیں۔ اس چوٹ سے امریش پوری طرح تلملا کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد سے اس نے پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو نقصان پہنچانا اور اپنی زندگی کا آخری اور مشن بنا دیا تھا، اور اس ضمن میں وہ موساد کے تعاون سے مقبوضہ کشمیر کے ایک سرحدی علاقے میں اپنی مشترکہ ہیڈ کوارٹر بنا کر اس گھنونے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج راہ کا ڈائریکٹر امریش پوری پاکستانی انٹیلیجنس سے اپنی حزمیت کا بدلہ لینے جا رہا تھا۔ اس نے موساد کی مدد سے جو ڈرامہ رچایا تھا اور اپنے 5 شہریوں کی جان کی بلی دے کر اپنے یہودی دوستوں کو خوش کیا تھا، اب وہ اس خونی ڈرامے کے ڈانڈے پاکستانی انٹیلیجنس سے ملانے جا رہا تھا۔ لوہا گرم تھا۔ ساری دنیا میں اس بہیمانہ حرکت کے خلاف غم و غصہ موجود تھا، اور اس جذباتی فضا میں اگر وہ کچھ کر گزرتا، کسی بھی طرح پاکستان کو گھسیٹ لاتا، تو ایک طوفان پاکستان کے خلاف کھڑا کر سکتا تھا۔ دو شیطان مل کر پاکستان کے خلاف سازش کرنے جا رہے تھے۔ آج اس نے علل صبح دفتر میں داخل ہوتے ہی پاکستانی ڈیسک انچارج کرنل داناش کو طلب کیا۔ 4 گھنٹے وہ بند کمرے میں کرنل داناش کے ساتھ مصروف گفتگو رہا۔ اس درمیان کرنل داناش نے اسے انتہائی تفصیل سے بتایا تھا کہ پاکستان کے کس حصے میں انہوں نے شر پھیلا رکھا ہے، اور مزید یہ کہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے راہ کے پاکستان میں تخریب کاری کے بھیانک عزائم سے امریش پوری کو تفصیلاً آگاہ کیا۔ پاکستان میں کام کرنے والے راہ کے ایجنٹوں کی تصاویر، سرگرمیاں، ٹارگٹ سب اس کے سامنے تھے۔ فزانہ کیسی جا رہی ہے؟ اچانک ہی جیسے امریش پوری کو کچھ یاد آیا۔ سر ویل ڈن، ایک دم شاندار، اس نے پاکستان میں بڑی مضبوطی سے قدم جما رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، امریش پوری نے اپنی شہادت کی انگلی اس کی تصویر پر جماتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد اس نے تفصیلاً کرنل داناش کو اپنی پلان سے آگاہ کرتے ہوئے اس کو تازہ احکامات کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ آج ہی اپنا کام شروع کرو، مجھے جلد از جلد بہترین رزلٹ چاہیے۔ گڈ لک۔ امریش پوری کرنل داناش کو اپنے آفس کے باہر تک رخصت کرنے آیا تھا۔ تازہ احکامات فزانہ تک پہنچ گئے تھے۔ فزانہ اس کا اصلی نام نہیں تھا۔ اس کا اصلی نام کیا تھا، فزانہ کو اب یاد نہیں رہا۔ زندگی نے اسے ہمیشہ گیند بنائے رکھا، کبھی اس کورٹ میں اور کبھی اس کورٹ میں۔ اس نے کرسچین گھرانے میں آنکھ کھولی۔ شعور حاصل کرنے کے بعد اسے علم ہوا کہ اس کا باپ ہندو تھا، جس نے ایک اینگلو انڈین عورت سے شادی کرنے کے لیے عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ مذہب کی تبدیلی کے ساتھ اس کے باپ کی شہریت بھی بدل گئی تھی، کیونکہ اس کی ماں برطانوی شہری بن چکی تھی، اور شاید اس کے باپ نے اس کی ماں پر ڈورے بھی اسی لیے ڈالے تھے کہ وہ برطانوی شہری بن سکے۔ اس کا باپ بھارتی پولیس میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور ٹریننگ کورس پر لندن آیا تھا، اور اس کی ماں کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے نوکری اور بھارت دونوں پر لات مار دی۔ کچھ عرصے بعد تو وہ اپنی نو بیہتا کے ساتھ گل چھڑے اڑاتا رہا۔ اس درمیان اس کے رابطے بھی بھارت سے بحال ہوئے، اور جب عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد عشق کا بخار اترنے لگا تو اسے یاد آ گیا وہ تو برہمن خاندان کا سپوت ہے۔ اس درمیان اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو چکی تھی۔ بیٹی کا نام اس کی ماں نے اس کی ماں کی مسلمان سہیلی نے رکھا تھا۔ فزانہ کے باپ نے اپنے پاپ کا پرشست کرنے کی یہی ترکیب نکالی کہ بھارتی انٹیلیجنس کا ٹاؤٹ بن گیا۔ سابق پولیس آفیسر ہونے کے ناطے اسے بھارتی پولیس اور سیکیورٹی کے ابتدائی ڈھانچے سے متعلق خاص معلومات حاصل تھیں، اور اس کی یہی خصوصیت راہ کو بھاگی۔ 71 میں راہ نے اسے ڈھاکہ بھیجا تھا۔ اپنی 5 سالہ بچی اور بیوی کے ساتھ اس نے ڈھاکہ میں ڈیرے جما لیے تھے۔ برطانوی شہریت ہونے کے ناطے اسے ہر ممکن سہولت حاصل تھی، جبکہ جان کی حفاظت کی ذمہ داری اسے کوئی حکومت یا ایجنسی نہیں دے سکتی تھی، لیکن اصل میں وہ مکتی باہنی اور بھارتی انٹیلیجنس راہ کے درمیان رابطے کے فرائض انجام دے رہا تھا۔
بیوی اس سے بھی زیادہ ایڈونچرس طبیعت کی مالک تھی. اس طرح بیٹھے بٹھائے انہوں نے اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ اس نے اپنے آبائی پیشے نرسنگ پر لعنت بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا. فرزانہ کے باپ کی یہ بدقسمتی تھی کہ ایک روز وہ اپنوں کے ہاتھوں ہی مارا گیا. اس ایک روز خفیہ مشن پر جانے والا اس کا باپ مکتی بہانی کے گروپوں کے درمیان غلط فہمی سے ہونے والی فائرنگ کی بھینٹ چڑھ گیا. اس کی لاش پاکستانی حکام نے ہوٹل تک پہنچا دی تھی. فرزانہ کی ماں نے اس لاش سے کیا لینا تھا؟ اس نے برائے نام مگرمچھ کے آنسو بہائے اور برطانوی ہائی کمیشن کی مدد سے لاش کو وہیں ٹھکانے لگا کر واپس لندن آ گئی. رات سے اس کا خاندان کی دوستی پھر کبھی نہ ٹوٹی. ہٹ چڑھنے والا سورج اس میں ایک نئی گانٹھ لگاتا رہا. اس نے اپنے خزانے فرزانہ کی ماں پر کھول دیے تھے. جو بھی کیس آفیسر لندن آتا اس کی زلف گرا گیر میں پھنس کر رہ جاتا. اینگلو انڈین فرزانہ کی ماں کے پاس وہ سب کچھ تھا جو جس کی تمنا کوئی بھی مرد کر سکتا تھا. اس نے اپنے جسم کو بھی کبھی اپنا نہیں جانا تھا. اسے صرف دولت سے غرض تھی. اس کے عوض وہ سب کچھ کرنے پر تیار تھی اور اس نے کیا بھی. رہا کہ وہ لندن میں بہترین مخبر تھی. کسی بھی بھارتی یا غیر بھارتی باشندے سے جنسی تعلقات قائم کر کے مطلوبہ معلومات حاصل کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. یہ تھی وہ فضا جس میں فرزانہ پڑھ کر جوان ہوئی تھی. جب اس نے شعور سنبھالا تو سب سے پہلے اپنے نام پر اعتراض کیا، لیکن اعتراض کبھی شدید احتجاج کی صورت اختیار نہیں کر سکا. اسی لیے اس کی ماں نے بھی زیادہ پرواہ نہ کی اور گھر میں اسے دوسرے نام سے پکارنے لگی. یہ نام چونکہ اس کے انجہانی باپ نے پیدائش کے وقت لکھوایا تھا، لہذا اس کے پاسپورٹ پر بھی یہی درج تھا. یوں بھی رہا کہ سیانوں نے اپنے مستقبل کے اس ایجنٹ کا اسلامی نام غنیمت جانا تھا. وہ جانتے تھے کہ اس بچی کے تیور ہی بڑے خطرناک اور اپنے والدین سے بھی 2-4 ہاتھ آگے ہی نکلے گی. فرزانہ آگے کیا نکلی کہ پھر اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا. خدا جانے اس کی فطرت میں کیا سمائی تھی کہ اسے سرزمین ایشیا سے عشق تھا اور اس کی کمزوری کا فائدہ راہ سے زیادہ کون اٹھا سکتا تھا. انہوں نے فرزانہ کو جاپان، کوریا، ہانگ کانگ، مڈل ایسٹ، بھارت میں بھی خوب استعمال کیا. شاید وہ پیدائشی جاسوس تھی. وہ ایسے کام کر کے بہت خوش ہوا کرتی تھی. اب سے اسے خصوصی مشن پر پاکستان بھیجا گیا تھا. پاکستان میں وہ ایک ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے داخل ہوئی تھی. برطانوی پاسپورٹ اور برطانوی پیدائش ہونے کے سبب پاکستانی انٹیلیجنس نے اس کی سرگرمیوں کا کبھی خاصا نوٹس نہ لیا تھا. اس نے نوجوانوں کے ایک ہاسٹل میں قیام کر رکھا تھا. اس ہاسٹل میں عموماً نوکری پیشہ اور اکیلی عورتیں قیام کرتی تھیں. سب یہی جانتے تھے کہ فرزانہ پاکستان کے دیہی طرز معاشرت پر ریسرچ کر رہی ہے اور اسے اردو زبان پر مکمل عبور حاصل تھا. اس لیے اس کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا. آزاد خیال لڑکی ہونے کے ناطے اس کا مخصوص محافل میں آنا جانا لگا رہتا تھا. یوں تو کسی کو اس کے غیر مسلم ہونے پر شک ہی نہیں گزرتا تھا. اگر کبھی کسی کے دل میں کوئی ایسا خیال آتا بھی تو فرزانہ اسے ڈانٹ دیتی اور خود کو لادین کہہ کر بات کا رخ ہی بدل دیتی. اس نے پاکستان کے اس بڑے شہر میں رہنے والے اعلیٰ سرکاری حکام کی محفلوں تک رسائی بڑے نامحسوس انداز میں حاصل کی تھی. یونیورسٹی میں بڑی بڑی تقاریب کی آڑ میں اپنے کام کے بندے تلاش کر لیتی. ایک مرتبہ گھر آنے کی دعوت اسے ہر کوئی دے دیتا اور اس نے کبھی کسی کی دعوت کو ٹھکرایا نہ تھا. اپنے سامنے جسم کے مختلف انداز میں نمائش کر کے وہ جس زدہ ہوس کے مارے سرکاری ملازمین کے نزدیک ہو جاتی اور بڑے بڑے آرام سے اپنے کام چلوا لیتی. میجر اکرم سے اس کی ملاقات حادثاتی تھی. دونوں ایک مخلوط پارٹی میں ایک دوسرے سے ٹکرائے اور ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے. میجر اکرم بڑا بزنس مین تھا. اس کی عمر تو 40 سال کے قریب تھی لیکن عزائم 20 سالہ جوانوں والے تھے. یہ شاید پہلا پاکستانی مرد تھا جس نے فرزانہ کو کسی اور حوالے سے بھی متاثر کیا تھا. دونوں کی دوستی اب محبت میں بدلنے لگی تھی. حیرت تھی کہ میجر اکرم اب تک کنوارا تھا. ایک روز جب فرزانہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، شاید مجھے تمہارا ہی انتظار ہو. اس کی ایسی ہی باتیں فرزانہ کو متاثر کرتی تھیں. دونوں اکثر اکٹھے پائے جاتے تھے اور وہ اب اپنے کئی دوستوں سے میجر اکرم کا تعارف کروانے لگی تھی. اسے کبھی اس بات کا اندازہ نہ ہو سکا کہ جن لوگوں سے میجر اکرم کی ملاقات اس کی ذریعے ہوتی ہے وہ ان پر نگران آنکھوں کا مستقل پیرا بیٹھ جاتا ہے. جس روز اس نے بھارتی سفارت خانے کی ایک تقریب میں میجر اکرم کے ساتھ شمولیت کی، اس روز تو اکرم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا. فرزانہ نے اسے بتایا تھا کہ مقامی 3rd سیکرٹری اس کے انجہانی باپ کا گہرا دوست ہے اور لندن میں ان کے گھر اس شخص کا آنا جانا اکثر لگا رہتا ہے.
تھرڈ سیکٹری نے بھی کھلے ماتھے سے ان کا استقبال کیا. وہ فرزانہ کو اپنے دوست کی بیٹی کی حیثیت سے بہت عزیز جانتا تھا. میجر اکرم کی جہاں دیدہ نگاہوں نے یہاں بہت کچھ محسوس کر لیا تھا. اس کا پہلا ہی دورہ خاصا کامیاب رہا تھا. اس روز جب وہ دونوں میجر اکرم کے شاندار بنگلے کے ایک کمرے میں بیٹھے تھے اور فضانہ حسب عادت بیئر سے دل بہلا رہی تھی تو پہلے میجر اکرم نے اسے حیران کیا تھا. میجر اکرم نے باتوں باتوں میں اچانک سیاست پر بات کرتے ہوئے فوج کے حوالے سے خاصی نفرت کا اظہار کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس نے فوج کی 10 سالہ نوکری بادل خواستہ ہی کی ہے اور بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑائی ہے. اس نے پاکستان کی ایک ایسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اپنی دلی ہمدردی کا اظہار شروع کر دیا تھا جو راہ کی گڈ بکس میں موجود تھی. بظاہر مدہوش ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے اس نے ایسی ذو معنی سی باتیں کی تھی کہ اب فضانہ کو اس کے سامنے کھلنا ہی پڑا. وہ ایسا موٹا شکار ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ مول ہی نہیں لے سکتی تھی. اگر وہ میجر اکرم پر قابو پا لیتی تو اپنے لوگوں کی نظروں میں اس کا وقار زیادہ سے زیادہ اور بڑھ جاتا. اگلی 8-10 ملاقاتوں میں اس نے محسوس انداز میں میجر اکرم کو یقین دلا دیا کہ اگر وہ چاہے تو فضانہ اس کا رابطہ بھارتی حکام سے کروا سکتی ہے اور اس سے پہلے بھی وہ کئی دوستوں کے کام آ چکی ہے. بھارتی دوستوں کے ساتھ میجر اکرم کے روابط فضانہ نے قائم کروا دیے تھے. اب دونوں ہفتے میں 2 چکر بھارتی ہائی کمیشن کے بھی لگانے لگے تھے. اس روز میجر اکرم اچانک ہی بھارتی تھرڈ سیکٹری کی کوٹھی پر پہنچا تھا. شاید وہ اسے کوئی سرپرائز دینے جا رہا تھا. اس کی آمد کی اطلاع پر اس کا استقبال کرنے فضانہ خود آئی تھی. فضانہ کو اکیلے یہاں دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چونکا ضرور تھا لیکن پھر اس نے کمال فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگلے ہی لمحے خود کو نارمل کر لیا تھا. میں ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے یہاں آئی ہوں ایک عرب دوست کے ساتھ. وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے بھارت جانے کا ارادہ رکھتا ہے. میں ذرا انکل سے سفارش کر کے بیچارے کو انڈین ٹورزم والوں کا مہمان بنا دوں گی. اس نے کہکا لگا کر اکرم کے ہاتھ پر ہاتھ مارا. وہ میجر اکرم کے ساتھ چمٹی ہوئی ڈائننگ روم میں پہنچی تھی جہاں تھرڈ سیکٹری اس عرب نوجوان کے ساتھ بیٹھا دل بہلا رہا تھا. دونوں کے سامنے وسکی کے خالی گلاس رکھے گئے تھے. جیسے ہی عرب نوجوان کی شکل پر اس کی نظر پڑی میجر اکرم چونکے بغیر نہ رہ سکا. اگر فضانہ اس کا نام نہ بھی بتاتی تو بھی وہ اسے پہچان لیتا. ظافر. اس نوجوان نے میجر اکرم کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا. اکرم. میجر اکرم نے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنے چہرے پر مسکراہٹ جمائی. اب وہ تھرڈ سیکٹری سے گرم جوشی سے مصافحہ کر رہا تھا. اس نے کہا ادھر میں آیا تو کسی اور کام سے تھا لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اصل میں مجھے آپ ہی سے کام تھا. بس جناب کیا بتائیے جب سے دوستوں کو علم ہوا ہے کہ میری آپ سے یاد اللہ ہوگی ہے تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کام سے منہ اٹھائے چلا آتا ہے. جناب انہوں نے مجھے آپ کا PRO سمجھ لیا ہے. میجر اکرم نے کہکا لگایا. جواب میں تینوں نے اس کا ساتھ دیا. اس میں شک ہی کیا ہے میجر صاحب ہم تو آپ سے اب پکی دوستی کرنے جا رہے ہیں. حکم کیجیے. آپ کا کام نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا. تھرڈ سیکٹری کو شاید چڑھنے لگی تھی. بات دراصل یہ ہے جناب میرے ایک عزیز دوست کو سری نگر کی سیر کرنے کا سودا سمایا ہے لیکن سنا ہے اس طرف جانے پر پابندی عائد ہے. اب آپ کا حکم ہو تو ہاں کہہ دوں. میجر اکرم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. میجر صاحب یہ بھی کوئی کام ہے. آپ کوئی بڑا کام بتائیے. ہم تو یاروں کے یار ہیں. ہمارے دروازے دوستوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. تھرڈ سیکٹری نے جھومتے ہوئے فرزانہ کے گلے میں باہیں ڈال دی تھی لیکن اچانک ہی شاید اسے یاد آ گیا کہ اس نے میجر اکرم کے سامنے سے اپنی بیٹی بنا رکھا ہے اور پھر وہ اس سے الگ ہو گیا. آپ ہماری بیٹی کے دوست ہیں. آپ کا کام کیسے رک سکتا ہے. اس نے فضانہ کے گال تھپکتے ہوئے کہا. میں کچھ کھانے کا بندوبست کروں. آپ آپس میں گپ شپ کیجیے. اس نے تینوں کو وہاں چھوڑا اور باہر نکل آیا. تھرڈ سیکٹری کی واپسی تک میجر اکرم ظافر سے خاصا فری ہو چکا تھا. اس نے خود کو عیاش دولتمند کے روپ میں ظافر کے سامنے پیش کیا تھا جس کی رال اس کی نام نہاد ملوں کے تذکرے پر ہی ٹپکنے لگی تھی. کب جا رہے ہیں آپ انڈیا. اس نے ظافر سے پوچھا. جب ادھر سے حکم ملے گا. ظافر نے فضانہ کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی. تینوں نے دانت نکال دیے. کھانا چاروں نے اکٹھا کھایا تھا. اس درمیان میجر اکرم اور ظافر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بھارت کی دوستی کے دعوے کر رہے تھے. فضانہ فاتحانہ مسکراہٹ سے تھرڈ سیکٹری کی طرف دیکھتی رہی اور تھرڈ سیکٹری آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے لیے داد کے ڈونگرے برساتا رہا. مجھے اب جانا ہوگا. دل تو نہیں چاہتا اتنی خوبصورت محفل چھوڑ کر جاؤں لیکن مجبوری ہے.
میں بھی چلتا ہوں، میجر صاحب مجھے بھی لفٹ دے دیں۔ ظافر بھی اٹھ کھڑا ہو گیا۔ دونوں کو رخصت کرنے کے لیے تھرڈ سیکرٹری اور فضانہ گھر کے دروازے تک آئے تھے۔ میجر اکرم کی کار جیسے ہی تھرڈ سیکرٹری کے گھر سے باہر نکلی، ایک جیپ نے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ پھر نہ جانے اس گاڑی کے انڈیکیٹر کس طرح جلائے بجھائے گئے کہ وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ ظافر کو اس کے ٹھکانے تک چھوڑ کر واپس آنا پڑا۔ ظافر نے خاصے ماڈرن علاقے میں مہنگا فلیٹ کرائے پر لے رکھا تھا، اور اکرم اندازہ کر سکتا تھا کہ ایک غریب فلسطینی طالب علم کے لیے جو حکومت کے وظیفے پر یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اتنے مہنگے علاقے میں قیام و طعام کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ ظافر نے اسے فلیٹ میں آنے کی دعوت بھی دی تھی، جو کہ میجر اکرم نے 1-2 مرتبہ روایتی انداز میں نہ کرنے کے بعد قبول کر لی۔ فلیٹ میں موجود ساز و سامان نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا، اور وہ محسوس کرنے لگا کہ ظافر اس کی توقع سے بڑھ کر خطرناک آدمی ہے۔ تھوڑی دیر تک دونوں گپ شپ کرتے رہے۔ میجر اکرم نے جان بوجھ کر کوئی ایسا تاثر نہ دیا تھا جس سے ظافر کے دل میں اس کے متعلق معمولی سا بھی شک جڑ پکڑ سکتا۔ کچھ وقت وہاں گزار کر اور ظافر کے خانسامہ کے ہاتھ کی بنی چائے پی کر وہ باہر آ گیا۔ اپنی کار میں بیٹھ کر اس نے کار میں موجود موبائل فون کے ذریعے کسی کو ہدایات جاری کی تھی۔ چند منٹ کے اندر ہی ظافر کے فلیٹ کو سفید پوشوں نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ تھرڈ سیکیورٹی صاحب نے کمال مہربانی سے اپنے ہاتھ سے جو چٹ لکھ کر اکرم کو دی تھی، اگلے ہی روز اکرم نے استعمال کر لی۔ اس چٹ پر شرما نامی کسی ویزا آفیسر کو مخاطب کر کے ویزے کی سفارش کی گئی تھی۔ میجر اکرم کے بھیجے ہوئے ایک آدمی کو فوراً ہی خصوصی ویزا جاری کر دیا گیا تھا۔ اس شخص کو بطور خاص سری نگر میں جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ تھرڈ سیکرٹری صاحب نے اس کے لیے بھارت میں بھی آسانیاں پیدا کر دی تھی، لیکن اس شخص کو صرف دعوت نامہ درکار تھا، آسانیاں وہ خود بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اس نے تو سری نگر پہنچ کر غائب ہو جانا تھا، اور اس کے لیے اگر قانونی مد میسر آ جاتی تو اس کی خود خوش قسمتی تھی۔ ظافر اس ملاقات کے 5-6 روز بعد ایک رات گہری نیند سو رہا تھا، اور اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو سکا کہ کب اس کے فلیٹ میں نقاب پوش داخل ہوئے۔ انہوں نے بوڑھے خانسامہ کو ایک ہی دھمکی میں خاموش کروا دیا تھا، اور ظافر کو سوتے میں ہی بے ہوش کر اٹھا کر لے گئے تھے۔ بوڑھے خانسامہ کو چند منٹ بعد ہی پولیس کے بارودی ملازمین کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پولیس والوں نے اسے سختی سے تنبیہ کی تھی کہ وہ کسی کو بھی واقعات کی اصلیت نہیں بتائے گا، اور فون پر یا ذاتی طور پر جو کوئی بھی اس کے مالک سے متعلق دریافت کرے، اسے یہی بتائے کہ وہ صبح کام سے گیا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا۔ خانسامہ نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے تھے، اس نے بھی ساری زندگی بڑے لوگوں کے برتن مانجے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے۔ اس کے مالک کو ڈاکو نہیں، سیکیورٹی کے لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا تھا۔ پہلے تو اس نے یہی سمجھا کہ شاید رات زیادہ چڑھ گئی ہوگی اور وہ نیند میں پلنگ سے زمین پر آ رہا ہوگا، لیکن اس کے کمرے میں تو دال کارپیٹ بچھا تھا، اور وہ کہاں گیا؟ مزید غور کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ یہ تو وہ کمرہ ہی نہیں جہاں وہ سویا تھا، یہ تو کسی جیل خانے کی کوٹڑی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے سلاخیں لگی تھی اور وہ شاید باہر سے بند ہوتا تھا۔ کمبل ایک طرف پھینک کر وہ اچانک ہی دروازے کی طرف بڑھا، لیکن لڑکھڑا کر واپس گر پڑا، کیونکہ اس کا سر بڑی زور سے دیوار سے ٹکرایا تھا۔ اس ٹکر کے ساتھ ہی وہ اپنے حواس میں واپس آیا، اور دوسرے لمحے اسے حالات کی سنگینی کا ادراک ہوا۔ اس نے اچانک ہی اٹھ کر دیوانہ وار سلاخوں والے دروازے کو ہلانا شروع کر دیا۔ جب 3-4 منٹ تک کسی نے اس کی حرکت پر کان نہ دھرے تو اس نے چلانا بھی شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ وحشت اور بے چارگی سے اس کا دم گھٹ جائے۔ اس نے دو ہٹے کٹے مسٹنڈوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیوں ہماری نیند خراب کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ ظافر کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کون لایا ہے؟ گدھے کے بچے، یہاں کوئی کسی کو نہیں لاتا، تم خود آئے ہو۔ یہ پاگل خانہ ہے اور تمہارے لواحقین تمہیں خود کروا کر گئے ہیں یہاں پہ داخل۔ 1 سال کا خرچہ دے گئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ کمال ہے، اسے علم نہیں کہ وہ کون یہاں لایا ہے، دوسرے نے کہکا لگایا۔ 3-4 منٹ تک الٹے سیدھے سوالات کے الٹے سیدھے جوابات سننے کے بعد ظافر کو یقین ہونے لگا کہ وہ واقعی پاگل ہے۔ اس نے اب باقاعدہ غصے اور بے بسی اور خوف سے پاگلوں جیسی حرکتیں بھی شروع کر دی تھیں۔ قریب تھا کہ وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگا جب کسی طرف سے اس نے 3-4
ڈنڈا بردار اس طرف آتے دیکھے، جنہوں نے اسے گریباں سے پکڑ کر سیل سے باہر کھینچا اور اس کی دھنائی کرنے لگے۔ انہوں نے بطور خاص یہ احتیاط ملحوظ خاطر رکھی تھی کہ کوئی زخم اس کے جسم پر نہ آنے پائے۔ ظافر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بے بسی سے وہ پٹتا رہا، کوئی اس کے سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ جب وہ مار کھاتے کھاتے ادموا ہو گیا تو ان لوگوں نے دوبارہ اسے کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دلیے سے بھرا ایک پیالہ اسے کھانے کے لیے ملا، جو خوف زدہ ظافر نے جیسے تیسے تھوڑا بہت زہر مار کر لیا۔ شاید عام زندگی میں وہ اس طرح کا دلیہ لانے والے کے منہ پر دے مارتا، لیکن یہاں اس نے صرف اس خوف سے اسے زہر مار کر لیا کہ کہیں یہ لوگ دوبارہ اس کو مارنا پیٹنا نہ شروع کر دیں۔ اسے واقعی یہ پاگل لگ رہے تھے۔ قریباً 1 گھنٹے بعد اس نے 2 اور آدمی اپنی طرف آتے دیکھے، جنہوں نے اس کا دروازہ کھولا اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر ایک طرف چلنے لگے۔ ظافر کے لیے یہ صورتحال اتنی بوکھلا دینے والی تھی کہ خوف کے مارے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ وہ اس ڈر سے بھی نہیں بول رہا تھا کہ نہ جانے وہ لوگ اس کی کسی بات کا برا نہ مانا لیں۔ اس مرتبہ ان کا رویہ کچھ شریفانہ تھا۔ اس سفر کا اختتام ایک قدرے بہتر کمرے پہ ہوا، جس میں ایک میز کے گرد کرسیاں سجی تھی اور ایک شخص کمرے کی کھڑکی کے سامنے اس کی طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہمراہیوں نے ظافر کو بازو سے پکڑ کر کرسی پہ بٹھا دیا۔ جیسے ہی اس شخص نے اپنا چہرہ ظافر کی طرف گھمایا، وہ سناٹے میں آ گیا۔ یہ اتنی چونکا دینے والی ملاقات تھی کہ ظافر کسی میکانیکی عمل کے تحت اٹھ کھڑا ہوا۔ واقعی اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ آپ اس کے سامنے میجر اکرم کھڑا تھا۔ ہاں میں۔ بہت حیرانی ہوئی ہوگی تمہیں مسٹر ظافر۔ جس زمین پر تم نے پناہ لے رکھی ہے وہ عالم اسلام کی پناہ گاہ ہے۔ اس کے خلاف سازش عالم اسلام کے خلاف غداری ہے۔ ہم غداروں کو زمین کی 7ویں تہہ سے نکال کر جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ میں تمہیں صاف بتا دوں کہ یہاں سے تمہارے زندہ بچ نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ یاد رکھنا کہ تمہارے لیے رونے والا اس زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ میجر اکرم آج بالکل بدلا ہوا انسان لگتا تھا۔ ظافر کو سمجھ آ گئی کہ دراصل میجر اکرم پاکستان انٹیلیجنس کا آفیسر ہے، جو فزانہ کے ذریعے بھارتی ہائی کمیشن تک پہنچا ہے تاکہ اپنے ملک کے خلاف ہونے والی سازش پر نظر رکھ سکے۔ لیکن یہ ضروری تو نہیں تھا کہ ہر بات اس کے علم میں ہی رہی ہو۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن تمہارے کئی سوالوں کا جواب اس ٹیپ میں محفوظ ہے۔ اتنا کہہ کر میجر اکرم نے اپنے سامنے رکھی ٹیپ کا بٹن دبایا۔ جیسے جیسے ٹیپ چل رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بدلا جا رہا تھا۔ یہ اس کی فزانہ اور تھرڈ سیکورٹی کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ تھی۔ شاید ان لوگوں نے اس کے فون پر بگ لگایا ہوا تھا۔ اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اصلیت نہ بھی بتائے تب بھی اس ریکارڈنگ کی مدد سے یہ لوگ واقعات کا پتہ چلا سکتے تھے، کیونکہ یہ گزشتہ 5 دن کی ریکارڈنگز تھی اور ان دنوں میں وہ راہ کے لیے ایک گھنونا کھیل کھیلنے جا رہا تھا۔ عموماً ان دنوں میں اس کی گفتگو اسی حوالے سے ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ساری کہانی میجر اکرم کو سنا رہا تھا۔ مجھے راہ نے فزانہ کے ذریعے اپروچ کیا۔ میرے فزانہ سے دیرینہ جسمانی تعلقات قائم ہیں اور ہم دونوں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اب میں اسے اپنی ضرورت سمجھنے لگا ہوں۔ فزانہ کے ذریعے میرا تعارف بھارتی سفارت خانے کے 3rd سیکرٹری سے ہوا۔ میرا بھارتی ہائی کمیشن میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ انہوں نے میرے لیے روپیہ پانی کی طرح بہایا ہے اور میری ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کیا ہے۔ فرزانہ کے ذریعے ان لوگوں نے مجھے اس ذلیل حرکت کے لیے آمادہ کیا کہ میں بھارت جاؤں، جہاں مجھے عالمی پریس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چونکہ میرا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے ہے اور میرے پاس اس ضمن میں دستاویزی ثبوت بھی موجود ہے، مجھے پاکستان کے خلاف سازش میں شامل کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ میں دہلی میں منعقد پریس کانفرنس میں بیان دوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے بمبئی میں جرمن سفارتکاروں کی ہلاکت کا حادثہ جو پیش آیا تھا، اس کی ذمہ داری میری تنظیم قبول کرتی ہے۔ ہم نے یہ سازش پاکستانی انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کی تھی اور اس کا مقصد بھارت کو رسوا کرنا اور بھارت اور جرمنی کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو نقصان پہنچانا تھا۔ مجھے یہ اقرار کرنا تھا کہ اس ضمن میں ہمیں لاکھوں روپے رشوت اور جان کی سلامتی کی ضمانت دی گئی تھی، لیکن ہمیں جہنم میں جھونکنے کے بعد پاکستانی حکام نے آنکھیں پھیر لی ہیں اور ان کے اس بدلے ہوئے رویے سے دل برداشتہ ہو کر میں نے بھارتی حکام سے رابطہ کیا ہے اور اب بالکل رضاکارانہ طور پر بیان جاری کر رہا ہوں۔ میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں اور ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔
ایک لمحے کے لیے وہ رکا اور اس نے اپنے سامنے رکھا پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں اپنے حلق میں انڈھیل لیا۔ مجھے بھارتی حکام نے یقین دلایا تھا کہ 15-20 روز مجھے جیل میں رکھنے کا ڈرامہ کریں گے اور اس کے بعد میرے فرار کا ڈرامہ بنا دیا جائے گا اور مجھے بھارت میں نام بدل کر ساری زندگی عیش و عشرت سے گزارنے کی اجازت ہوگی۔ فرزانہ مجھ سے شادی کر لے گی اور پھر کچھ عرصے بعد مجھے برطانوی شہریت مل جائے گی۔ اپنی کہانی میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے مجھے پاکستانی سفارتکاروں کے نام بھی لینے تھے جو دہلی کے پاکستانی ہائی کمیشن میں کام کرتے ہیں۔ میں نے عموماً ان لوگوں سے ملاقات کرنی تھی۔ کوئی بھی بہانہ ملاقات کے لیے مجھے بتایا جاتا اور جس کے بعد میری تصاویر ان کے ساتھ کھینچ لی جاتی اور یہاں تصاویر بھی عالمی پریس کے سامنے بطور ثبوت پیش کر دی جاتی جس کے بعد شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ ظافر نے اپنے بیان کے خاتمے پر ایسا محسوس کیا جیسے اس کے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ اسے اب واقعی پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ پاکستان جیسے عالمی اسلام کے قلعے اور اپنا پناہ گاہ پر وہ ایسی نقب لگانے جا رہا تھا۔ اس نے احسان فراموشی کی بڑی گھٹیا روایت قائم کی تھی۔ شرم سے اس کا سر جھک گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے جب سر اٹھایا تو دل ہی دل میں بے ساختہ اپنے اندھے ہونے کی دعا مانگنے لگا۔ اس کے سامنے فلسطین کا سفیر کھڑا تھا جس کی آنکھوں سے خون برس رہا تھا۔ سفیر موصوف کو اچھی طرح جانتا تھا۔ غدار ذلیل انسان، تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ سفیر موصوف کو اظہار نفرت کے لیے اس سے زیادہ سخت الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میں شرمندہ ہوں جناب، میں مر کر بھی اپنے گناہ کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ میں اندھا ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے ایک موقع دیجیے، میں ان درندوں کو تباہ کر کے رکھ دوں گا جنہوں نے مجھے ورگلایا۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگا۔ شاید اسے احساس نہیں رہا تھا کہ اس کا مردہ ضمیر جب بھی زندہ ہوا تو اس کے لیے کیا قیامت ڈھائے گا۔ تمہارا جرم ناقابل معافی ہے۔ تم جیسے ہوس کے مارے درندوں نے آج تک اپنی قوم کے خون کو پانی کی طرح فروخت کیا ہے۔ بے شرم، وہ دن یاد کر جب تمہاری ماں اور بہن کو دہلی ایئرپورٹ سے واپس لوٹا دیا گیا تھا۔ تمہیں کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی اور جس برادر ملک نے تمہیں پناہ دی تم نے اس کو ڈسنا چاہا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ تمہیں اس ذلیل حرکت کے بعد زندہ بچ جانے کا موقع دیتے ہیں؟ ہم تمہیں کتے کی موت مار ڈالتے۔ کل ہم، اسے مار ڈالو۔ سفیر موصوف نے نفرت سے اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے میجر سے درخواست کی۔ ہاں، مجھے مار ڈالو، واقعی میرا جرم ناقابل معافی ہے، میں آستین کا سانپ ہوں۔ میجر صاحب مجھے گولی مار دیں۔ عالم وحشت میں اس نے اپنا سر زور سے میز کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیا۔ بجلی کی شرح سے لپک کر میجر اکرم نے اس پر قابو پا لیا۔ نارمل رہو، بے وقوف، اپنے اوسان بحال کرو۔ ابھی تمہاری نیت خراب ہوئی تھی۔ خدا کا شکر کرو تم سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا۔ تم پر توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم تمہیں اس کا موقع ضرور دیں گے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ ذلیل دشمن نے ہمارے خلاف ہمارے مسلمان بھائی کو استعمال کرنا چاہا۔ میجر اکرم کی اس گہری سوچ میں ڈوبا دکھائی دے رہا تھا۔ ظافر کو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس مرتبہ جہاں وہ پہنچے تھے وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ سفیر موصوف واپس جا چکے تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے ظافر سے کہا تھا کہ اس کی معافی ایک ہی صورت میں ہے کہ ان کے پاکستانی بھائی اسے معاف کر دیں، ورنہ شاید خدا بھی اسے معاف نہ کرے کیونکہ وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہونے والا تھا۔ میجر اکرم کی جہاں دیدہ نگاہیں اس کے دل کے اندر اٹھنے والے طوفان کی ایک ایک لہر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ ظافر کا سویا ہوا ضمیر کروٹ لے کر بیدار ہوا ہے اور اسے اگر گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع نہ ملا تو شاید وہ خودکشی کر لے گا۔ اس نے اعلیٰ حکام سے بات کر لی تھی اور اب ISI کے پرمغز جالے چانکیہ کے بندروں کو آٹے دال کا بھاؤ بتانے جا رہے تھے۔ انہوں نے اس مرتبہ راہ کے لیے ایسا بھرپور جوابی پلان تیار کیا تھا کہ دوبارہ وہ بہت لمبے عرصے تک راہ کو کسی گندی حرکت کی جرأت نہ ہوتی۔ میجر اکرم نے اسے وضاحت، ہمدردی، محبت سے بہت کچھ سمجھا کر آنے والے حالات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میجر اکرم اسے اس کے فلیٹ تک چھوڑنے آیا تھا۔ اس کے خانسامہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ فی الوقت اسے میجر اکرم کی ہدایت پر بالکل نارمل رہنا اور بھارتیوں کی ہاں میں ہاں ملانا تھا۔ گھر پہنچنے پر اسے سب سے پہلے فرزانہ کا فون ملا جو اس کے اچانک غائب ہونے پر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ بھائی تمہارے میجر صاحب تو کمال کی چیز ہے، میں نے کل رات ان کے ساتھ ہی گزاری، بڑے مزے کا آدمی ہے، مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ گھر کیا تھا، وہ تو پرستان تھا۔ پرستان
جانے میں نے کتنی چڑھا لی تھی کہ صبح دیر تک میں ہی سوتا رہا، اور مرزا صاحب بھی مجھے اس لیے نہیں چھوڑ گئے کہ کہیں میں اب نارمل ہو کر کوئی غلط حرکت نہ کر گزوں۔ اپنی بات کے خاتمے پر اس نے مصنوعی کہکا لگایا۔ دوسری طرف شاید اس کے بہانے نے فرزانہ اور اس کے آقاؤں کو مطمئن کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک آپس میں باتیں کرنے کے بعد اس نے فرزانہ کو لنچ اس کے ساتھ اپنے فلیٹ پر کرنے کی دعوت دی، جو اس نے بشکریہ قبول کر لی تھی۔ میجر اکرم نے اس کی پیٹھ تھپک کر اسے شاباش دی اور احساس دلایا کہ وہ مکمل طور پر ان کی حفاظت میں اور اب کوئی بھی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہ چلا گیا۔ فرزانہ حسب وعدہ آ گئی تھی۔ اس کا استقبال ضرورت سے زیادہ گرمجوشی کے ساتھ ظافر نے کیا۔ دونوں ایک دوسرے سے خاصے بے تکلف ہو رہے تھے، لیکن فرزانہ نے اسے کہہ دیا تھا کہ بھارت میں اس کا کام ختم ہونے کے فوراً بعد ہی وہ شادی کر سکیں گے۔ دونوں نے آنے والے اچھے وقت سے متعلق گفتگو شروع کر دی تھی۔ میجر اکرم کی ہدایات کے مطابق ظافر نے زیادہ تر گفتگو تھرڈ سیکرٹری کے حوالے سے کی تھی۔ دو بار فرزانہ سے تھرڈ سیکرٹری کی طرف سے کیے گئے پیشکش ضمانت مانگ رہا تھا۔ فرزانہ کو اسے مطمئن کرنے کے لیے بار بار ساری بات دہرانی پڑتی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں کئی کام کی باتیں اس تک پہنچا دی تھی، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ راہ کے لوگ جو بھی وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کیا جاتا ہے۔ بیچاری فرزانہ کو یہ علم نہ ہو سکا تھا کہ نہ صرف ان دونوں کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، بلکہ بڑی مہارت سے اسے سلو لائٹ کے فیتے پر بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے دارالحکومت کے بڑے ہوٹلوں میں اس کی اور تھرڈ سیکرٹری کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں بھی کیمرے کی آنکھ نے کاغذ پر منعکس کر دی گئی تھی۔ ظافر مکمل تعاون کر رہا تھا۔ اس نے اس طرح باتوں میں فرزانہ کو الجھایا کہ اس کی زبانی بمبئی میں ہونے والا خونی ڈرامہ مکمل تفصیلات سمیت ریکارڈ ہو چکا تھا۔ یہی میجر اکرم کی ضرورت تھی۔ اسلام آباد کے پریس کلب میں اس پریس کانفرنس کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ پاکستان کے موجود ہر قابل ذکر غیر ملکی پریس سے وابستہ نمائندے یہاں موجود تھا۔ فلسطینی طلباء کی تنظیم کا جنرل سیکرٹری ظفر مطلع پریس کانفرنس سے خطاب کر رہا تھا۔ اس نے پہلے سے یہاں موجود صحافیوں کو بمبئی میں ہونے والے واقعات کی تفصیل سے آگاہ کیا اور بتایا کس طرح راہ اور موساد نے مل کر یہ گھناؤنا منصوبہ تیار کیا تھا اور کس طرح اسے راہ کی مقامی ایجنٹ فرزانہ کے ذریعے پھانس کر تھرڈ سیکرٹری تک پہنچایا گیا، جس نے اسے راہ کے اس کھیل کو اختتام تک پہنچانے کے لیے خطی رقم اور دیگر آسائشوں کی پیشکش کی تھی۔ اس نے پریس کانفرنس میں موجود لوگوں سے کہا کہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بالآخر اس گھناؤنی سازش کا انکشاف پاکستانی انٹیلیجنس کے سامنے کیا اور رضاکارانہ طور پر اس نے اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی پریس کانفرنس میں موجود دنیا بھر کے منجھے ہوئے صحافی اس پر حملہ آور ہو گئے، لیکن اس کے پاس اپنے ہر الزام کا دستاویزی آڈیو ویژول ثبوت موجود تھا۔ اس نے ریکارڈ کی ہوئی گفتگو اور اپنی اور تھرڈ سیکرٹری کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کی تصویریں اور ویڈیو فلمیں بھی دکھائیں۔ کوئی بھی تو ایسا ثبوت نہیں تھا جو اس کے بیان کو جھوٹا ثابت کرتا۔ ہر شخص یقین کر سکتا تھا کہ وہ جو کچھ ظفر نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ اس پریس کانفرنس کا اہتمام کس نے کیا، فلسطینی طلباء نے، اس کی بجائے اس کے ساتھی نے جواب دیا، اور ہم نے یہ تمام ثبوت بھی خود اکٹھے کیے ہیں۔ ہم ساری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے ہر مسلمان کا گھر ہے۔ اس کی طرف اٹھنے والی کوئی بھی میلی آنکھ ہم نکال دیں گے۔ ہم اپنی پناہ گاہ کو دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت میں رچائے جانے والے راہ اور موساد کے مشترکہ ڈرامے کی مکمل ٹائپ شدہ تفصیلات وہاں تقسیم کی گئی۔ اگلا دن شاید راہ کے ڈائریکٹر امریش پوری کی زندگی کا مانوس ترین دن تھا۔ ساری دنیا کی پریس کی چیختی چلاتی سرخیاں اس کے ڈھول کا پول کھول رہی تھی۔ فرزانہ کو پاکستان میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کی نشاندہی پر اس کے مددگار کو بھی دھر لیا گیا تھا۔ تھرڈ سیکرٹری کو نان گریٹا پرسن ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر پاکستان سے ملک بدتر کر دیا گیا تھا۔ ISI نے حملے سے پہلے راہ اور موساد کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر زخمی سام کی طرح تل مرا رہا تھا۔ امریش پوری بے بسی سے اپنا زخم چاٹ رہا تھا۔ باب جرم کا آخری نشان۔ اسے شاید ڈیبی سے کبھی اتنی دلچسپی نہیں رہی تھی، لیکن اس نے گزشتہ 3 سال میں بڑی محنت سے IRA تک رسائی حاصل کی تھی اور اس میں ڈیبی نے اہم کردار ادا کیا تھا۔
وہ فی الوقت ڈیبی کو ضائع کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ CIA میں جوزف کو آئرش ریپبلک آرمی کے معلومات پر اتھارٹی گردانا جاتا تھا اور جلد یا بدیر وہ اسٹیشن چیف بن کر آئرلینڈ جانے والا تھا، جہاں اسے پھر قدم قدم پر ڈیبی کی رہنمائی درکار تھی۔ ڈیبی فلسطینیوں کے کسی گروپ سے بھی دوستی رکھتی ہے، یہ اطلاع جہاں جوزف کے لیے چونکا دینے والی تھی، وہاں اس لحاظ سے خوش آئندہ بھی تھی کہ اس طرح ایجنسی CIA کو کچھ اور دوست میسر آ جائیں گے۔ اس نے ڈیبی کو کبھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ اسے ڈیبی اور حماد کے اندرونی تعلقات کا علم ہو چکا ہے، لیکن وہ اس شخص تک پہنچنے کے لیے بے قرار ضرور تھا جس نے نیو یارک کے مصروف ترین ایئرپورٹ پر موساد کے بہترین دماغ شمون کو مار ڈالا اور پھر سب کی آنکھوں میں دھول چونک کر بچ نکلا تھا۔ وہ ڈیبی کو اندھیرے میں رکھ کر حماد تک پہنچنا چاہتا تھا اور حماد تک پہنچنے کا کوئی راستہ ڈیبی سے کٹ کر نہیں جاتا تھا۔ اپنی داست میں وہ ڈیبی نے بڑی احتیاط برتی تھی اور اپنے اپارٹمنٹ سے باہر کچھ فاصلے پر لگے فون بوتھ سے اس نے حماد کا نمبر ملایا، لیکن ایجنسی کے لوگ سائے کی طرح اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ جیسے اس نے ٹیلی فون بوتھ تک رسائی حاصل کی، خصوصی سسٹم کے ذریعے اس کی کال بگ ہونے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جوزف کی میز پر کال کی ریکارڈنگ موجود تھی۔ اس ریکارڈنگ سے انہیں علم ہوا کہ کسی ابو احمد کے کہنے پر ڈیبی نے حماد سے رابطہ کیا تھا۔ حماد کا فون نمبر بھی اسے ابو احمد نے ہی فراہم کیا تھا۔ اگلے کسی منصوبے پر ان لوگوں نے بات چیت بھی ملاقات ہونے پر ہی کرنی تھی۔ معاملات جوزف کی مرضی کے مطابق ہی تہ پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ حماد تک پہنچنے کے بعد وہ اس پر قابو پانے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور تلاش کر لیتا۔ اورنگن اسٹریٹ تک قریباً آدھا گھنٹے کا پیدل راستہ طے کرنے کے بعد بالآخر وہ فریڈ مارک نامی اسٹور تک پہنچ گیا، جس کے ایک کونے پر ڈیبی اس کی منتظر تھی۔ ڈیبی نے اس کا استقبال حسب سابق بڑی فراخ دلی سے کیا تھا۔ دونوں 15-20 منٹ تک اسٹور کے اندر ہی گھومتے رہے، جہاں سے انہوں نے کچھ شاپنگ بھی کی تھی۔ یہاں سے دونوں اکٹھے ہی کار پارکنگ آئے تھے جہاں ڈیبی نے اپنی گاڑی پارک کر رکھی تھی۔ FBI آفیسر ڈیوڈ فرینک کو جب اس کے خصوصی ذرائع نے CIA آفیسر جوزف کی سینٹ لوئس میں موجودگی کا اطلاع دی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے سب سے پہلے یہ اطلاع موساد کے نئے اسٹیشن چیف تک پہنچا کر حق نمک ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی چھٹیاں لے کر سینٹ لوئس کی طرف روانہ ہو گیا۔ موساد کا مقامی آفیسر پہلے ہی سے اس خصوصی مشن کے انجام دہی کے لیے تل ابیب سے براہ راست یہاں آیا تھا۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر میں یہ اطلاع کہ ڈیبی کیس آفیسر جوزف سینٹ لوئس میں موجود ہے دھماکے کی طرح پھٹی تھی۔ بریگیڈیئر شمیر کو یہ اطلاع موساد کے خصوصی رابطے پر ڈیوڈ فرینک سے موصول ہونے کے محض چند منٹ بعد ہی تل ابیب تک پہنچا دی گئی تھی۔ ایک بات تو صاف ظاہر تھی کہ جوزف کی سینٹ لوئس میں موجودگی کا مطلب ڈیبی کی یہاں موجودگی تھا، اور ڈیبی ایک مرتبہ موساد کے آہنی شکنجے سے بچ نکلی تھی۔ شمیر اسے کسی صورت مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ڈیبی کے ذریعے ہی وہ شمون کے اصلی قاتل مائیکل تک پہنچ سکتا ہے، جس کا زندہ رہنا موساد کی موت کے مترادف تھا۔ موساد میں کل 35 کٹسا تھے۔ مہم کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شمیر نے خاص طور پر ایک کٹسا سینٹ لوئس بھیجا تھا۔ ان لوگوں کو انتہائی ناگزیر حالات میں میدان عمل میں اتارا جاتا تھا، کیونکہ ایک کٹسا کا نقصان بھی موساد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب شمیر نے ڈیبی اور مائیکل کی زندگی کو اپنی ذاتی نا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ ان دونوں کو بصورت مارنا چاہتا تھا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑتی۔ بلیک ستمبر کے ہاتھوں ہونے والی حسمیت نے اسے باولے کتے کی طرح تلملا کر رکھ دیا تھا۔ انسٹیٹیوٹ موساد کا وہ نام جو اس کے ایجنٹ استعمال کرتے تھے کی ساکھ خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے خاص طور پر اس واقعے کا نوٹس لیا تھا کہ اب تک ان لوگوں نے شامون کے قاتلوں کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا۔ میرے پرسوترے موساد نے اپنے دیرینہ حلیف راہ کے ذریعے جرمنی کو سزا دینے کا جو گھٹیا طریقہ استعمال کیا تھا، وہ بیل بھی آنے منڈے ہی نہیں چڑھ سکی، اور راہ کے ایجنٹ کی پاکستان میں گرفتاری اور عرب نوجوان کی پریس کانفرنس جس میں راہ اور موساد کے کالے کرتوت دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب ہوئے تھے۔ ان واقعات نے ساری دنیا کے پریس میں ہلچل مچا دی تھی، کیونکہ یہودی پریس نے واقعات کو غلط رنگ دینے کے لیے
ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، لیکن وہ ساری دنیا کو بیوقوف بنا سکے تھے۔ جو بھی موساد کے کرتا دھرتا اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے تھوڑے لوگوں کو ضرور بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن لمبے عرصے کے لیے زیادہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ امریش پوری نے پاکستان کو اس معاملے میں گھسیٹ کر اپنا منہ تو کالا کروا ہی لیا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر کے کیے کرائے پر بھی پانی پھیر دیا تھا۔ شمیر ISI کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا تھا۔ شمیر نے کبھی بھی ISI کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا تھا۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پروگرام کانٹے کی طرح اس کی آنکھ میں کھٹکتا تھا، لیکن پاکستان کے خلاف کچھ کرنے سے پہلے وہ 1000 مرتبہ سوچنے کا قائل بھی تھا۔ اس کی حکومت نے گو کہ بھارت سے خفیہ معاہدہ کر کے پاکستان کے خلاف مشترکہ حکمت عملی ضرور اختیار کر لی تھی، لیکن شمیر سمجھتا تھا کہ جب تک امریش پوری جیسے لوگ راہ میں موجود ہیں، کم از کم ان کے کسی کام راہ نہیں آ سکتی۔ عرب نوجوانوں کی پریس کانفرنس کی اطلاع جیسے اسرائیلی وزیر اعظم تک پہنچی، اس نے شمیر کو آفس میں طلب کر کے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر عمر کے ساتھ ساتھ اس کے اعصاب بھی کمزور پڑنے لگے ہیں تو وہ موساد کی خدمات سے سبکدوش ہو جائے، کیونکہ اتنی زبردست حمیت کا سامنا انہیں آج تک نہ ہوا تھا۔ اسرائیلی کیٹسا سے ڈیوڈ فرانک کی ملاقات کناس سٹی میں ہوئی تھی۔ سینٹ لوئس سے کچھ فاصلے پر واقع کناس سٹی کے ایک شاندار ہوٹل میں وہ ٹورسٹ کی حیثیت سے قیام پذیر تھا۔ دونوں دیر تک سینٹ لوئس کے جغرافیے پر بحث کرتے رہے۔ شام کو آنے جانے کے راستے، گلیاں، بازار، پلازے، ریلوے اسٹیشن، ہوٹل اور تمام جزئیات کیٹسا ہضم کرتا جا رہا تھا۔ اس نے ڈیوڈ فرانک کا تعارف موساد کے 3 مقامی ایجنٹوں سے کروانے کے بعد ان لوگوں کو سائے کی طرح جوزف سے چپکے رہنے کی ہدایت کی تھی، لیکن اس تنبیہ کے ساتھ کہ کوئی بھی انتہائی قدم اجازت کے بغیر نہیں اٹھایا جائے گا۔ FBI کے اعلیٰ افسر ہونے کی وجہ سے ڈیوڈ فرانک نے جوزف کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا تھا۔ جوزف اس کی شکل سے آشنا نہیں تھا، لیکن وہ جوزف کو پہچانتا تھا۔ ایجنسی CIA کے مقامی سیف ہاؤس میں جوزف نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ جوزف نے فی الوقت ڈیبی کو اکیلے چھوڑا ہوا تھا اور اسے یہی کہتا تھا کہ یہاں وہ خطرے کی زد سے باہر ہے۔ ڈیبی نے اپنی دانس میں گزشتہ 48 گھنٹے مسلسل اس کام میں صرف کیے تھے کہ کہیں سے اسے بے خبر رکھ کر جوزف اس کی نگرانی تو نہیں کر رہا، لیکن بظاہر اسے کوئی ایسے شواہد نہیں ملے تھے جس سے وہ اپنے زیر نگرانی ہونے کا شک اسے گزرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ درمیان میں ایک لمحے کے لیے بھی CIA نے اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا تھا۔ ڈیبی نے بظاہر مطمئن ہونے کے بعد لندن میں ابو احمد سے رابطہ قائم کیا، جس نے اسے ہدایت کی تھی کہ حماد کو سینٹ لوئس میں اپنے ٹھکانے پر بلا کر اس سے ملاقات کرے، جس کے پاس اس کے لیے ایک پلان موجود ہے۔ اپنی دانس میں ابو احمد اور IRA کے لوگوں نے ڈیبی کو CIA کے چنگل سے نکلنے کے لیے اسے امریکہ سے ہٹانے کا پروگرام تیار کیا تھا، اور حماد اب یہی منصوبہ لے کر اسے ملنے آ رہا تھا۔ جوزف کو دونوں کی ملاقات کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس روز علل صبح جب جوزف کو اطلاع ملی کہ آج ڈیبی اور حماد اپنے کسی دوست کو ملنے کیناس سٹی جا رہے ہیں تو اس نے فوراً اپنا اسکاؤٹ کو سٹینڈ بائی کر لیا۔ سینٹ لوئس کی اورنگ اسٹریٹ سے کیناس سٹی جانے والی ہائی وے تک CIA کی 6 گاڑیاں مختلف مقامات پر اس طرح موجود تھیں کہ ڈیبی اور حماد کا تعاقب کا شبہ تک نہ گزرے، لیکن جوزف کو یہ احساس نہ ہو سکا کہ موساد کے ایجنٹ ان کی آستین کے سانپ ڈیوڈ کی مدد سے اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ جوزف نے اپنی گاڑی اورنگن اسٹریٹ کے ایک کونے میں موجود پارکنگ ایریا میں پارک اور پیدل نزدیکی اپارٹمنٹس کی طرف چل دیا۔ ڈیوڈ فرانک نے اپنی گاڑی دوسرے کونے پر پارک کی تھی اور ہاتھ میں پکڑے واکی ٹاکی کے ذریعے پل پل کی اطلاع نزدیکی کار میں موجود موساد کے کیٹاسا کو دے رہا تھا، جس کی طرف سے یہ اطلاعات تیسری کار میں موجود 2 ایجنٹوں کو منتقل ہو رہی تھی، جن کی موجودگی کا ڈیوڈ فرانک کو بھی علم نہ تھا۔ ڈیوڈ فرانک نے جب ڈیبی کو نزدیکی اپارٹمنٹ سے باہر نکلتے دیکھا تو خوشی سے اس کی باچھیں کھل گئیں۔ ڈیبی کے ساتھ کسی عربی نقش و نگار کے حامل نوجوان کی موجودگی اس کے لیے کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں تھی۔ وہ مارا، اس نے دل ہی دل میں خود کو شاباش دی۔ دوسرے ہی لمحے وہ یہ اہم ترین اطلاع
کیٹسا کو منتقل کر چکا تھا۔ جوزف کو اس نے چھپ کر دونوں کا تعاقب کرتے دیکھ لیا تھا۔ ڈیبی اور حماد اسی پارکنگ ایریا کی طرف آ رہے تھے جہاں جوزف نے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد نیلے رنگ کی ایک کار میں دونوں کو ڈیوڈ نے پارکنگ ایریا سے باہر آتے دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں گاڑیاں نظر آ گئی ہے، تم جوزف سے چپکے رہو، موساد کے کیٹسا نے اس کا پیغام ملنے پر گاڑی پہچانتے ہوئے فرینک سے کہا۔ ہائی وے تک ڈیبی گاڑی خود چلاتے ہوئے لائی تھی اور اسے علم نہ ہو سکا کہ بیک وقت کئی گاڑیاں اس کے تعاقب میں ہیں۔ یہاں سے اس نے نارتھ 75 اختیار کی تھی جو کیناس سٹیز کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر سڑک پر زیر تعمیر بورڈ نظر آنے لگے تھے۔ پھر ڈیبی کی گاڑی بھی سڑک پر موجود گاڑیوں کے ہجوم کا حصہ بن گئی۔ ہائی وے کی دونوں سڑکیں نارتھ اور ساؤتھ ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو سفر کر رہی تھی۔ ڈیبی کی کار انتہائی دائیں جانب والی لائن میں رینگ رہی تھی جب اچانک ہی اس پر موت کا دہانہ کھل گیا۔ ساؤتھ کی سمت سے آنے والی ایک تیز رفتار کار کے ٹائر بڑی زور دار سے چرچرائے اور اس سے پہلے کہ ڈیبی یا حماد کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو، کار ان کی سمت کھلنے والی کھڑکیوں سے گولیاں ان پر اولوں کی طرح برسنے لگیں۔ فائرنگ کرنے والے جنونی دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے 2 منٹ کے اندر سینکڑوں گولیاں فائر کر دی اور نہ صرف ڈیبی اور حماد کے جسم سے درجنوں گولیاں پار ہوئی تھیں بلکہ ان کے ساتھ کئی اور کاروں کو بھی گولیوں نے چھلنی کر دیا تھا۔ سی آئی اے کے لوگ ڈیبی کی کار کے آگے پیچھے موجود تھے۔ اچانک حملے نے ایک لمحے کے لیے تو انہیں بوکھلا کر رکھ دیا۔ جب تک وہ ہوش میں آئے حملہ آور اپنا کام تمام کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی دانت میں بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا لیکن اس سڑک پر ٹریفک جام کی وجہ سے ان لوگوں کا کچھ نہ بگڑ سکا۔ جبکہ حملہ آوروں کی گاڑی آندھی اور طوفان کی طرف مختلف سمت میں اڑتی چلی جا رہی تھی۔ جوزف بڑی بد دلی اور بے بسی سے ٹریفک میں پھنسا اپنی بے بسی کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے تعاقب میں موجود ایف بی آئی کے انسپکٹر ڈیوڈ فرینک کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھی اپنا کام مکمل کر کر فرار ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنے اور جوزف کے درمیان فاصلہ آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دیا۔ جیسے اسے چند گز کے فاصلے پر ایک ایگزٹ ملا، ڈیوڈ فرینک نے اپنی گاڑی اسی طرف گھما دی۔ ایجنسی کے لوگ اپنی کاروں سے چھلانگیں لگا کر بھاگتے ہوئے ڈیبی کی کار تک پہنچے جہاں ڈیبی اور حماد کی گولیوں سے چھلنی لاشیں ان کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ وہ بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹتے رہے۔ ہائی وے پہ ہونے والی اس فائرنگ نے ٹریفک کا سارا نظام دھرم برہم کر دیا تھا لیکن متعدد ہائی وے پولیس نے چند منٹ میں ٹریفک ڈسپلن بحال کر دیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ حملہ آور کس طرف بھاگے تھے۔ بہت سے لوگوں نے انہیں فائرنگ کرتے اور بھاگتے دیکھا تھا۔ شاید وہ لوگ کسی نزدیکی ایگزٹ سے شہر کے اندر داخل ہوئے تھے کیونکہ اگلے ہی روز کے اخبارات نے ایک تباہ شدہ کار کا ڈھانچہ نزدیکی قصبے سے تلاش کیا تھا اور پولیس کا دعویٰ تھا کہ یہ وہی کار ہے جس سے فائرنگ کی گئی تھی۔ واقعی یہ کار وہی تھی۔ اسرائیلی کیٹسا اور اس کے ساتھیوں نے اسے یہاں لا کر تباہ کر کے وہاں سے پہلے موجود ایک دوسری کار پر راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ رات کے پہلے پہر ٹرانس ورلڈ ایئر لائن کی سینٹ لوئس سے لندن جانے والی پرواز کے ذریعے موساد کا کیٹسا اپنا مشن مکمل کر کے لندن کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ جہاز کی روانگی سے پہلے اس نے مشن کی کامیابی کی اطلاع بریگیڈیئر شمیر تک پہنچا دی تھی۔ بریگیڈیئر شمیر کا انگ انگ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اس نے اپنے کیٹسا کے ساتھ خصوصی جشن پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ وزیر اعظم کو شامون کے قاتلوں کی موت کی اطلاع اس نے خود اس کے آفس جا کر دی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے آج اپنے وزیر اعظم کو پرسکون پایا تھا، جیسے بہت لمبے عرصے بعد اس کے خون کی پیاس آج بجھی تھی۔ رات دیر تک جب وہ اپنے گھر واپس لوٹا تو ایک خصوصی لائن پر اس نے اپنے ماتحت سے نیو یارک ملانے کو کہا۔ چند منٹ بعد ہی نیو یارک میں وہ موساد کے ایک انتہائی اہم سورس سے محو گفتگو تھا۔ آفیسر ڈیوڈ فرینک نے موساد کے بہت اہم اور ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ ہائی کمان نے ڈیوڈ فرینک کو فوراً ان خدمات کا عظیم صلہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل شام ڈھلنے تک اس کو خصوصی انعام سے سرفراز کر دیا جائے۔ خیال رہے کہ ڈیوڈ فرینک ہمارا بہت خاص آدمی ہے۔ اس نے کہکا لگا کر فون بند کر دیا۔ نیو یارک میں موجود موساد کے ایجنٹ ڈیوڈ فرینک کی شایان شان استقبال کی تیاریاں کرنے لگے۔
ڈیوڈ فرینک اسی روز نیو یارک واپس لوٹ آیا تھا. وہ بڑا مطمئن اپنے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا. اپنی دوسری بیوی سے اس نے حال ہی میں علیحدگی اختیار کی تھی. جیسے اس نے اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر لائٹ کا سوئچ آن کیا, اس کی آنکھیں چندھیا کر رہ گئی. 3 مسلح شخص وہاں موجود تھے. کون ہو تم؟ اس کے منہ سے بامشکل نکل آیا جب ان کے سائلنسر لگے پستولوں نے گولیاں اگلنا شروع کر دی. تینوں نے اپنے پستول اس پر خالی کر دیے. پھر جس طرح وہ چپ چاپ یہاں آئے تھے اسی طرح چپ چاپ واپس لوٹ گئے. روانگی پر وہ اپارٹمنٹ کو تالا لگانا نہیں بھولے تھے. سی آئی اے کے مستعد ایجنٹوں نے جلدی آستین کے سانپ کا پتہ لگا لیا تھا. وہ جان گئے تھے کہ ایف بی آئی کا آفیسر ڈیوڈ فرینک موساد کا زیر خرید غلام تھا. 3 روز کی جائیں گسل محنت کے بعد وہ غدار کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوئے تھے. جب ایجنسی کے لوگ 2 کاروں میں سوار ہو کر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے اس کے اپارٹمنٹ تک پہنچے تو ڈیوڈ فرینک کی لاش سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے. اس کا جسم گلنا شروع ہو چکا تھا. موساد نے اپنے جرم کا آخری نشان بھی مٹا دیا تھا.